اے پنڈی دا ایک جامعہ بغض صحابہ رفض العلوم، اے پنڈی دے اندر ایک مدرسہ ہے جامعہ بغض صحابہ رفض العلوم، ادا ایک مویشی مدرس ہے تے او تقریر کر دیا، ادا کلپ میں نے سنایا، آندہ ہے ہر صحابی نبی جو امیر اہل سنت نے نعرہ لگایا ہے دعوت اسلامی کے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اس کے اوپر جرا کرتے ہوئے بکواس کرتا ہے۔ میرے بھائیوں سن لو، اہل سنت کا عقیدہ بتا رہا ہوں، اگر نبی کو سمجھنا ہے اذا اراد اللہ شیئا ان یقول لہ کہ کن کو سمجھو، کن کو سمجھو گے تمہیں نبی سمجھ میں آ جائیں گے، ذرا زور سے بولو۔ اگر علی کو سمجھنا ہے من کنتو کے کنتو کو سمجھو، اگر صحابہ کو سمجھنا ہے قرآن کی آیت وَكُلَّهُ کے کل کو سمجھو، تمہیں کنتو اور کل بتائے گا کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے ہمارے نبی بھی بے مثال، اور نبی کی آل کو بھی سلام، اور نبی کے اصحاب کو بھی سلام ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اب قرآن یہ اعلان کرتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تو کل تمام کے لیے بولا جاتا ہے۔ جب تمام کے لیے بولا جاتا ہے تو پھر تو بھونکتا کیوں ہے، تعویلیں کیوں کرتا ہے، بکواس کیوں کرتا ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے یہ اہل سنت کا عقیدہ 1400 سال سے چلتا آ رہا ہے۔ اونچی بولو ذرا۔ اگر سیدہ کو حسن و حسین کو سمجھنا ہے اذا اراد اللہ شیئا ان یقولا، اس نہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اس آیت کو سمجھ گے تمہیں سیدہ سمجھ میں آ جائے گی، حسن و حسین سمجھ میں آ جائیں گے۔ اگر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ کل کو سمجھ گے تو تم نبی پاک کے تمام صحابہ کو سمجھ جاؤ گے۔ سمجھ آئی بات؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بات اور بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور ذو النورین ہیں۔ بولو ذرا، کون ہے؟ ذو النورین، داماد بھی ہیں، ذو النورین بھی ہیں۔ ذو النورین کا مطلب ہے دو نوروں والا۔ لوگوں اس سے بڑھ کر عثمان کی کیا شان ہوگی کہ نبی پاک کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگر حضور نے حضرت عثمان کو عطا فرمائی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں زیادہ بات نہیں کرتا اور تو بھونکتا ہے اور تو کہتا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اس کے اوپر تبصرہ کرتا ہے۔ بے شرم سن، تجھے فاروقی کہتا ہے ذرا دیکھ جنت البقیع، یہ جنت البقیع کو خریدنے والا کون ہے؟ او بولو یار سبحان اللہ۔ تقریر میں کر رہا جے میں نہیں ڈردا تو تسی کیوں ڈردے ہو؟ ذرا بولو سبحان اللہ۔ جنت البقیع دے نال تھوڑی جی جگہ سی اور اتھے یہودی گھوڑے پہ بندہ سی۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی نے فرمایا عثمان یہ ویکھنا جگہ بڑی پیاری ہے، انہاں آکھیا پیاری ہے۔ حضرت عثمان غنی گئے، انہاں وہ جگہ خرید لئی، جدو خرید لئی جنت البقیع دا حصہ بن گئی۔ تو نبی کے صحابہ کے جنت کے بارے میں تبصرہ کرتا ہے، تو نبی کے صحابی حضرت عثمان وہ ہیں کہ جنت البقیع کو اپنے پیسوں سے خریدا ہے، اپنے پیسوں سے خریدا ہے، اس جگہ کو خریدا ہے جدھر ام المومنین اما عائشہ صدیقہ بھی ہیں، جدھر سیدہ بھی ہیں، حسن و حسین بھی ہیں، حلیمہ سعدیہ بھی ہیں، جناب عثمان غنی بھی ہیں۔ اے عثمان تیری عظمت کو سلام، تو جنت میں تو کیا جائے گا، جنت تو نے خود خرید کر لائی ہے۔ سمجھ آئی بات؟
اس لیے میرے بھائیوں میں سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہوں کھری، اگر کوئی مجھ سے ناراض ہوتا ہوئے، میرے ہاتھ میں قرآن ہے، میرا عقیدہ وہ ہے جو میرے امام احمد رضا بریلوی کا ہے، میرا عقیدہ وہ ہے جو داتا علی اجمیری کا ہے، میرا عقیدہ وہ ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے۔ مجھے کسی سے کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ اگر کوئی میرا سامنا کرنا چاہے، میرے سامنے بیٹھنا چاہے، علمی دلائل پہ تو میں حاضر ہوں۔ کھل کے یہ کہتا ہوں، جو نبی کا بے ادب ہے وہ بھی پکا سچا مسلمان نہیں، بے ایمان ہے، اور جو آل کا منکر ہے وہ بھی بے ایمان ہے، اور جو صحابہ کا بے ادب ہے وہ بھی بے ایمان ہے۔ اور سنی نہ نبی کا بے ادب ہو سکتا ہے، نہ صحابہ کا بے ادب ہو سکتا ہے، نہ آل کا بے ادب ہو سکتا ہے، سنی سب کا غلام ہو سکتا ہے۔ سارے ہاتھ چکو یار، سارے چکو ہاتھ۔ جیڑا سچا سنی ہے، صحابہ نو منن والا تے آل نو منن والا، وہ ہاتھ چکے ذرا۔ ہر صحابی نبی چکے ہاتھ، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ اس عقیدے کو نہ چھوڑیے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ایک چھوٹا سا اصول بتاتا ہوں، اگر باپ کسی کے ساتھ صلح کر لے، اس کو معاف کر دے، تو حقیقی بیٹا فرما بردار اس سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ بولو جملہ اگر سمجھ میں آیا۔ تو ابو سفیان کو بھی معاف رسول اللہ نے کیا۔ ہو مولویوں، او بغیرتو، یہ گندر جراثیم ہمارے مسلک سے نکالو، کسی اور جگہ پر لے جاؤ۔ ہمارا مسلک تو پیر میر علی شاہ والا ہے، ہمارا مسلک علی اجمیری والا ہے، ہمارا مسلک غوث اعظم والا ہے، جس میں بے ادبی ہے ہی نہیں۔ یہاں سب کے غلام ہیں، ہمارے دل میں سب کی محبت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ میت مبارک 3 دن رہی، باغیوں نے دفن نہ ہونے دیا، تو ابو سفیان کی بیٹی امیر معاویہ کی بہن، بولو یار، میرے اور آپ کے آقا کی زوجہ، انہوں نے پیغام بھیجا کہ باغیوں، اگر تم عثمان غنی کا جنازہ دفنانے نہیں دو گے تو میں بالکل بے پردہ ہو کر خود آ کر حضرت عثمان غنی کا جنازہ دفن کروں گی۔ یارو، حضرت عثمان غنی کے احسان نہیں تھے؟ اگر تھے تو بتاؤ حضرت عثمان غنی کا قاتل کون ہے؟ بتاؤ حضرت عثمان غنی کا قاتل کون ہے؟ تو یہ تم نہیں بتا سکتے، ہم بتائیں گے کہ حضرت عثمان غنی کے بھی قاتل منافق تھے، باغی تھے، جن کا تعلق نہ رسول اللہ سے تھا، نہ علی سے تھا، نہ حسن و حسین سے تھا، نہ ابو بکر سے تھا، نہ عثمان سے تھا، نہ عمر سے تھا۔ اس لیے کسی ایک صحابی کی محبت میں دوسرے کے اوپر تنقید کرنے والا وہ سنی ہو سکتا؟ بولو بولو ہاتھ چکے ہو، سنی ہو سکتا؟ وہ مولوی بھی ساڈا ہو سکتا نہیں۔ اللہ سمجھ دی توفیق عطا فرمائے۔ میں جڑیاں گلاں کردا ہوندا، انہاں گلاں دے